چلیں میری آواز اگر آپ کو نہیں آ رہی تو ظاہر ہے کہ یہیں سے کچھ پرابلم ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. جی جی سنائیں. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے. جی جی. اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ آپ مطلب خود کمپیئرنگ کریں اور خود پروگرام کریں، کیونکہ جب آپ کسی اور کے پروگرام میں آتے تھے لوگ آپ کی باتیں کرتے تھے تو اب مطلب اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، عید کی خوشیاں عطا فرمائے، حقیقی عید کی خوشیاں عطا فرمائے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو ویس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز کو پلیز آپ بند کر دیں. عید مبارک. خیر مبارک. کیسے ہیں آپ؟ جب تک آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند نہیں کریں گی میری بہن ہم گفتگو نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ناظرین جو بھی آپ کال کرتے ہیں میں سب سے کہوں گا کہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. اور لوگ مطلب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آواز کو بھی جو ہے وہ ٹی وی پہ سنیں، تو آپ ٹی وی پہ اپنے آپ کو نہ سنیں بلکہ خود جو اور آئے ہوئے ہیں ان کو سنیں اور دیکھیں. اور جو آپ ریسیور سے گفتگو کریں گے تو گفتگو میں ایزی ہو جائے گا. کون صاحب کہاں سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عبید بھائی میں حیدرآباد سے ریحان رضا بول رہا ہوں. جی ریحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی آپ ہوسٹ ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اچھا. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو ایز اے ہوسٹ دیکھ کے. اور ساجد بھائی سے بھی بات کرنی تھی. ساجد بھائی سے؟ جی جی بات کریں بالکل. ساجد بھائی السلام السلام علیکم. علیکم. ساجد بھائی وعلیکم السلام. سائیں حیدرآباد سے بول رہا ہوں ریحان رضا. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو عید مبارک ہو. صحیح خیر مبارک. آپ سنائیں سب خیریت؟ آپ کی عید کیسے گزری؟ بس الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے ویس بھائی کے ساتھ اللہ کے کرم سے. بہت زیادہ اچھی گزر رہی ہے ماشاء اللہ. اور آپ ٹھیک ہیں حضرت؟ لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ویس بھائی؟ الحمدللہ. کون ٹھیک ہے. کہہ رہا؟ ابھی میں نے کال کی تھی لیکن وہ ڈراپ ہو گئی تھی جی نا. جی فرمائیے. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ. میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں دن دگنی رات چوگنی ترقی دے آمین اللہم رب اور آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ اور سوز پیدا کرے. آمین. بہت شکریہ آپ نے کال کی، آپ کی دعاؤں کا شکریہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. مفتم نے کہا تھا پھر کالوں کا سلسلہ لگے گا. دیکھیے کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی اویس بات کر رہا ہوں. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. انڈیا سے غالباً کوئی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اویس بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی اویس بات کر رہا ہوں. آپ کون سا؟ اویس بھائی میں تو آپ کا یہ نا بہت بڑا فین بات کر رہا ہوں. محمد احمد شیرازی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کراچی سے بات کر رہا ہوں. اور آپ کو ساجد بھائی کو بہت بہت عید مبارک. بھائی اور بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی کہہ دیں. ہاں اویس بھائی یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا ہی خوش ہو رہی ہے اس وقت اس روپ میں آپ کو دیکھ کے میزبان کے روپ میں. اچھا اچھا. اور ابھی خوشی کا یہ عالم ہے کہ مجھے تو امید نہیں تھی کہ میری کال مل جائے گی. اچھا چلیے دیکھیں جب بندہ ہمت کرتا ہے نا کوشش کرتا ہے تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے. آپ نے کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا اور اللہ نے قبول کر لیا. آپ سے بات ہو گئی. بھائی جی جی سن رہا ہوں. یہ کہ ہمارا دل میں ارمان ہے کہ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں تو کوئی ایسا طریقہ کار بتا دیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں. جی انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آف ایئر جو ہے بات کر لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو طریقہ کار بتا دیا جائے گا. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. کون صاحب کہاں سے؟ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اب آتے ہیں ہم اب مہمانوں کی طرف. اور مفتاب جب ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے تو والدین سے عیدی وغیرہ لیا کرتے تھے.
اور دیگر رشتہ دار احباب سے بھی عیدی مل جاتی تھی، تو وہ عید بڑی یاد آتی ہے۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ ہم دینے والے نہیں بلکہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن گئے، اب ہم دیتے ہیں۔ تو آپ کے یہاں بھی کیا کوئی سلسلہ ایسا ہے جو عیدی کا جو؟ جی بالکل، یہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان میں یہ طریقہ کار، برِ صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر عیدی، بچوں کو عیدی دینے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ موجود ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار ہمیں عید دیا کرتے تھے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمارے بچے ماشاءاللہ بھتیجے ہیں، خود ہمارے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ہم عیدی دیتے ہیں۔ اچھا اور پہلے ایک یہ میری آپا ہیں، ان سے میں عیدی لیا کرتا تھا، اور آج میں ان کو عیدی دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ یہ بتائیے کہ ہماری بھابھی صاحبہ کو کتنی عیدی دیا یا کتنی لی انہوں نے؟ انہوں نے لی نہیں بلکہ میں نے دی ہے، چونکہ ہماری بھابھیاں بھی تو سب کو 200 روپے میں نے آج عیدی دی دی۔ تو کتنی محبتیں ہوتی ہیں، رسم ہوتی ہے، ورنہ عیدی جو ہے وہ 200 یا 500 یا 1000 یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کوئی محبت اور خلوص سے دے تو 1 روپے بہت ہوتا ہے، بس محبت ہونی چاہیے۔ ساجد بھائی، آپ نے عیدی لی یا دی؟ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹ ہوتی ہے کہ نعت خواہ ہیں، اور مطلب آپ سادہ آپ پتہ جان لیں، تو سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ہی چچا کا گھر ہے، جی جی، تو ان کے بچوں کو پہلے دی، ارے واہ، پھر اس کے بعد ہماری چچی ہیں، ان کو بھی جو مطلب مفت صاحب نے جیسے بتایا سب کو بھابھیاں وغیرہ سب کو دینا ہوتا ہے، پھر تو چچی کو دے کر آیا۔ چچی کو بھی دی؟ چچی کو دی، چچا کو نہیں دی۔ اچھا، مطلب چچی نے آپ کو نہیں دی؟ چچی نے مجھے نہیں دی، میں نے ان کو دی۔ اس کے بعد گھر پہ آیا، پھر والدہ کے ہاتھ میں، ہمارے مطلب ایک رواج ہے نئے پیکٹ کا، نئے نوٹوں کا، تو والدہ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ 2 پیکٹ مجھے دے دینا، تو والدہ کو پیکٹ دے کر آیا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ فرقان بھائی کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے لیں گے کال، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں کال ڈراپ ہو چکی۔ سید فرقان قادری صاحب، ماشاءاللہ اب آپ ماشاءاللہ بچوں والے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں جی، ماشاءاللہ 2 بچی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بچیاں واقعی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اچھی تربیت آپ کو نصیب فرمائے، آمین، اور ان بچوں کے مقدر اچھے فرمائے، آمین۔ تو میرے خیال میں آپ کے بچے تو اس وقت اس شعور تک نہیں پہنچے ہوں گے جہاں ان کو عیدی کی کچھ سمجھ ہو۔ نہیں، پہنچ گئے ہیں، مطلب واقعی چھوڑتے تو نہیں ہوں گے باپو، تو کہتے ہیں آپ سے عیدی، ابو عیدی، بابا عیدی؟ کیونکہ میری بڑی بچی جو تقریباً وہ ہے 5 سال کی، مطلب شعور نہیں ہوتا عیدی کا؟ نہیں، ویسے تھوڑا اگر آپ کی بچی ہے تو واقعی ہو سکتا ہے، ہم بھی تو آپ کے شاگرد ہیں حضرت۔ تو آپ نے عیدی دی؟ دی بالکل۔ اچھا، بچوں کو دی 10 روپے؟ بس وہ دی اپنی حسب توفیق، بچوں کو بتا دیں اس میں کیا ہو گیا، بھائی کے بچوں کو دی، اور ابھی کچھ باقی ہیں تو جہاں تک میں نہیں پہنچ سکا تو بھی انشاءاللہ رات کو یا کل جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں ان کو کتنی دی؟ بچوں کو دی، اور بھائی جہاں تک آپ پہنچ چکے، حسب توفیق دی۔ ارے بھائی بتائیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ حسب توفیق دی۔ اچھا، کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، یہ چھپا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، بہت زیادہ دی، کچھ تو ہے جس کی پردہ آ رہی ہے۔ ایک کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نویز خیریت سے آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیں کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں محمد حامد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ اچھا جی، فرمائیے۔ میں آپ سے نعت کی فرمائش کرنی تھی۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آج عید ملن ہے، اس میں فرمائش جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گی۔ آپ ہم سے آ کر اپنے معاملات شیئر کریں، آپ بتائیں آپ کی عید کیسے گزری، آپ نے کیا پکایا، کیا کھایا۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اویس بھائی بول رہے ہیں؟ جی جی بالکل بول رہا ہوں، جی میں اویس بول رہا ہوں۔ بول رہا فیصلہ بات۔ جی بھائی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ آپ کی وساط سے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، ہم آپ کے بالکل
آپ کی آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے میرے خیال میں. جب کوئی بندہ شاید موبائل سے کال کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. اور کال شامل کرتے ہیں. دیکھیے السلام علیکم. کون صاحب؟ وعلیکم السلام. میں شہزاد بول رہا ہوں. جی شہزاد بھائی فرمائیے. جی بھائی فرمائیے. بھائی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. ویسے فیصلہ آباد والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ حال چال پوچھنے میں ایسے ہوتے ہیں, میرا جانا ہوتا ہے, اتفاق ہوتا ہے, وہ اپنے انداز میں پوچھتے ہیں ہار ویس بھائی کتنا. تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا فیصلہ آباد سے. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت مبارک ہو. ایک اور کال دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. انشاءاللہ ہم اس کال کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. پہلے ہم آتے ہیں اپنے دوبارہ سید فرقان کی طرف سے کی جانب اور کہ پوچھتے ہیں ان سے کہ ذرا کچھ تو بتا دیجئے کتنا ملا عیدی کتنا دیا. میں نے جو ہے وہ حسب توفیق دی, مگر آپ کی توفیق کتنی ہے؟ مگر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ناظرین یہ سننے کے لیے بھی جو ہے وہ بتاؤ ہوں گے کہ آپ کی عید کیسے گزری. آئے ہائے ہائے. چلیں ہم ان کی بےتابی کو دور کر دیتے ہیں. عید وہی نماز اس وغیرہ سے پڑھ کے فارغ ہوئے, پھر گھر آ کر ناشتہ کیا, ساری رات جاگی تھی حسب عادت دائمہ لازمہ متواترہ. تو پھر صبح کو 10 ساڑھے 10 کے قریب میں سونے کی کوشش کی تو پھر فون کی گھنٹیاں بجتی نہیں. بہرحال میں نے سونے کی کوشش کی اور 11 بجے کے درمیان تک مجھے نیند آ گئی. پھر میں اپنے حساب سے اٹھ کے ظہر پڑھی. ظہر کے بعد چونکہ میں دیر ہو رہی تھی مجھے یہاں پہ آنے کے لیے تو میں نے نہ کھایا نہ پیا, یہاں پہنچ گیا. یہاں پہنچ کر 1 کپ چائے پی پانی کے ساتھ, اور یہ کچھ تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ اسے کہتے ہیں چپس. تو وہ میں نے تھوڑی سی کھا لی اس طرح سے. یوں کھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طریقہ بھی بتا دیا آپ نے اس طرح کھاتے ہیں. ابھی تک میں نے بچوں کو عیدی نہیں دی, وقت نہیں ملا. جی یہ لیں گے چھوڑیں گے نہیں. ہاں اندازہ ہے مجھے. یہ میرے بچے ہیں, اتنے شریف نہیں ہیں. بھائی ہم بھی آپ کے بچے. جی جی بچے سب ہیں. تو عیدی کے حقدار بچے ہیں. یہ میرے عیدی کا حقدار اس کیٹیگری میں نہیں آ رہی. تو ابھی ان کو دینی ہے عیدیں. اور دوسری میری بڑی بات یہ ہے کہ کئی سال گزر گئے, میری عید آج پہلی بار جو ہے کئی سالوں کے بعد میری والدہ کے بغیر گزر گئی. اللہ. ورنہ والدہ یہاں پہ ہوتی ہیں. اس وقت والدہ مدنی شریف میں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑے بھائی بھی وہیں پہ ہیں. والدہ اگر ہوتی تو میں والدہ کے دست پوسی قدم پوسی فرما کے ان سے دعائیں لیتا. لیکن الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ صبح صبح جب نماز پڑھ کے میں آیا عید کی تو والدہ نے فون کیا سبحان اللہ, اور مجھے فون پر مبارکباد دی. میں نے کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوں عیدی لینے کے لیے تو اپنے بچے کے لیے بھی عیدی مانگ لیجیے گا حضور سے. سبحان اللہ. اور پھر میری روٹین یہی رہی کہ میں اپنی بہنوں کے گھر جاتا, جی ان سے ملاقات بچوں سے. تو آج یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں ابھی تک نہیں جا سکا. جاؤں گا انشاءاللہ. میری بہنیں اگر دیکھ رہی ہیں تو اپنے بھائی کو معاف کر دیں, کیونکہ آپ کا بھائی مجبور ہو گیا تھا. بہت تھکاوٹ تھی, اور انیس جو ہے وہ 3 دن سے بیمار ہے. اللہ. اس کو بخار ہے ٹھیک ٹھاک, آج تھوڑا بہت یہ سنبھلا ہے. یہ بھی بیچارہ ساری رات جاگتا رہا, نماز میرے ساتھ پڑھی, پھر یہ سو گیا. بچے بھی ساری رات جاگتے رہے. تو ابھی تک میں آپ کے گھر نہیں آ سکا. میری بہنوں مجھے معاف کر دینا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل آپ کے گھر بھی آؤں گا, کیونکہ میرے آنا ضروری ہے. آپ میری بہنیں ہیں, ہم ایک ہی والدہ کی اولاد ہیں, اور یہی ایک دن ہوتا ہے جس میں ہم مل لیتے ہیں. تو میری بہن جو ہے آپ ضرور جی آپ نے مجھے کچھ ہاں بالکل. ہمارے وارث صاحب کہتے ہیں کہ ٹی وی کے ذریعے جو ہے میں آپ کے گھر آ چکا ہوں, لیکن یہ میری بہنیں قبول نہیں کریں گی. یہ اور لوگ تو قبول کر لیں گے, وہ قبول نہیں کریں گی. تو میری بہنوں میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا کل آپ کے یہاں. اور یہی عید گزری ہے.
ابھی عید پہلے عید گزرتی تھی، اب ہم عید گزارتے ہیں. صحیح. پہلے کی عیدوں میں بڑا فرق آ گیا، عمر کا فرق آ گیا. پہلے ہم نہ شادی ہوئی تھی، نہ بچے تھے، ہم خود بچے تھے، بالکل کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہ تھی. جب چاہا نکل گئے، ادھر نکل گئے، ادھر نکل گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی انتظار کرنے والا نہیں. اب تو بھائی